حاضرین ذویل احتشام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑہا احسان جس خداوند قدوس نے ہم سب کو آج کے اس عظیم الشان دن میں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کا موضوع حقیقی آزادی۔ 14 اگست آ رہی ہے، لوگ سارے آزادی منا رہے ہیں اپنی اپنی سمجھ اور فہم کے مطابق، جتنے کسی کو عقل ہے، جتنی کسی کو سمجھ ہے، اسی حساب سے۔ تو اس لیے میں نے سوچا کہ چند ایک باتیں اس حوالے سے عرض کی جائیں۔ آج کی جمعہ میں مضمون تو پورا نہیں ہو سکے گا، ممکن ہے آگے مزید کچھ جمعات تک یہ بات جا کے پوری ہوگی۔ میں نے جو آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ طٰہٰ شریف کی آیت نمبر 24 تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالی نے ایک آزادی کی خواہاں ایک قوم کا ذکر کیا، یعنی وہ قوم جو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی قوم تھی، جنہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل وہ قوم تھی جن پر فرعون نے اپنا استعبادی اور استبدادی جو ہے وہ دھونس جما رکھا تھا، انہیں اپنا غلام بنا رکھا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو۔ ہر طرح سے ان کا استحصال استحصال روا رکھتا تھا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو رب تبارک و تعالی نے جو مبعوث فرمایا، آپ کی بعثت میں سب سے بڑی وجہ، سب سے بڑا مقصد جو ہے وہ یہی کار فرما تھا کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام جو ہیں، آپ بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے آزاد کر کے رب تبارک و تعالیٰ کا حقیقی بندہ بنا دیں، رب تعالیٰ کا حقیقی بندہ بنا دیں۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ارشاد فرمایا۔ اب جو بات میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے پوری بنی اسرائیل قوم کو یہ سمجھنا ہے کہ ہم موجودہ دور میں اہل اسلام ہیں، موجودہ دور میں ہم اہل اسلام بنی اسرائیل کی جگہ پہ کھڑے ہیں، اور یورپ کا اور باقی جو بدماش قسم کے انگریز ہیں وہ سارے کے سارے اس وقت فرعون کی جگہ کھڑے ہیں، وہ سارے فرعون کی جگہ کھڑے ہیں، اور اس وقت اہل اسلام جو ہیں وہ سارے کے سارے بیچارے پوری دنیا کے مسلمان، اور کیا یہ میں صرف نہیں کہتا کہ پاکستان کے، ہندوستان کے، پوری دنیا کے مسلمان اس وقت بنی اسرائیل کی جگہ کھڑے ہیں۔ جیسے قبطی فرعون کی جو جماعت تھی، اس کا لشکر تھا، جیسے چاہتے تھے مسلمانوں کو اس وقت بنی اسرائیل پر ظلم کرتے تھے، وہی آج کیفیت پوری دنیا کے مسلمانوں کی ہے۔ پوری دنیا کے مسلمان، چاہے کیونکہ اس وقت اسلامی حکومت تو کوئی نہیں، مسلم حکومتیں ہیں، مسلمانوں کی حکومتیں کہہ لیا، لیکن مسلمانوں کی جو حکومتیں وہ بھی نام نہاد ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں وہ بھی طاغوت کے پجاری ہیں۔ اپنی حکومتوں کو دوام بخشنے کے لیے، اپنی حکومتوں کے درختوں کو سرسبز رکھنے کے لیے وہ بھی جناب اپنے مسلمانوں کا خون ان درختوں کی جڑ میں بہانے سے پرہیز نہیں کرتے، صرف اپنے طاغوتی جو اراکار ہیں بیٹھ کے، طاغوت جو ہیں ان کو راضی رکھنے کے لیے مسلمان ملکوں میں جو طاغوت ہیں، ان کے پجاری ہیں، یہ طاغوتی اراکار جو ہیں، یہ ہر طرح کا ظلم اپنی قوم پر روا رکھنے کے لیے سارا کچھ کرتے ہیں، صرف اپنی حکومت بچانے کے لیے بس۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے پورے پس منظر بیان کیا، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو غلام بنائے جانے کا۔ اب چونکہ وقت آ گیا تھا، اللہ تبارک و تعالی کے دریائے رحمت نے جوش مارا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو آزادی ملے، غلامی کا جو تھپہ ہے ان پر وہ تھپہ دور ہو جائے، تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم آزاد ہو جائے، ایک آزاد قوم کی حیثیت سے وہ
دنیا میں زندہ رہیں۔ اب یہاں پر بات جو قابل غور ہے وہ یہ ہے، جب بھی کوئی قوم کسی کو غلام بناتی ہے تو سب سے پہلے غلام قوم کے 4 حقوق، 4 چیزیں غلاموں کی جن کی وجہ سے ان کی عزت بنتی ہے دنیا کے اندر۔ 4 چیزیں ایسی کسی بھی قوم کے لیے عزت ہوتی ہے، کسی بھی قوم کے لیے عزت کا سامان ہوتا ہے، وہ 4 چیزیں جو غالب قوم ہوتی ہے وہ ان کی انہیں 4 چیزوں پہ پابندی عائد کرتی ہے، انہیں 4 چیزوں پہ پابندی عائد کرتی ہے۔ ان میں سب سے پہلی چیز، جس چیز پر غالب قوم یعنی جو قوم غالب آئی ہے وہ پابندی عائد کرے گی اور طرح طرح سے انہیں جکڑے گی، سب سے پہلی جو چیز ان سے چھینے گی وہ ان کی علمی آزادی ہے۔ سب سے پہلے یعنی وہ علم جو ان سے وراثت میں آ رہا ہے، ان کے بزرگوں سے آ رہا ہے، اس علم سے انہیں ناآشنا کریں گے۔ ان کی کوشش ہوگی یہ اس علم سے دور ہو جائیں، کہ اس علم سے دور کریں گے، پھر اپنا علم پڑھائیں گے، اپنی تعلیم دیں گے، وہ غلامی والی، وہ چوں 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 کرنے والی، وہ ہماری تعلیم دیں گے، تاکہ جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے جائیں ان کے ذہن غلامی والے بنتے جائیں، وہ غلامی کو پھر ثواب سمجھ کے غلامی کی پھر فضیلت بیان کریں۔ تمہیں کیا پتا غلامی میں کیا ہوتا ہے؟ سمجھ آیا مسئلہ نہیں آیا؟ اب دیکھیں فرعون نے سب سے پہلا کام کیا کیا، اس وقت کے فرعون نے اور میرے دور کے فرعون نے کیا کیا، دونوں کو میں موازنہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ خود سمجھ جائیں گے۔ جو کچھ اس وقت کے فرعون ذلیل نے کیا تھا، میرے دور کے فرعون ذلیل نے بھی وہی کیا ہے۔ اس وقت فرعون نے کیا کیا، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل جو تھی، ان کے پاس رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والی وحی کا نور تھا۔ کیا تھا ان کے پاس؟ وحی کا نور تھا ان کے پاس۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی کتابوں کا علم تھا ان کے پاس۔ جو کچھ بھی صحیح اللہ تعالیٰ نازل فرماتے وہ ان کا بچا کھچا علم ان کے پاس موجود تھا، لیکن فرعون نے کیا کیا، ان کو سارے علم سے بیگانہ کر دیا۔ جو کچھ بھی ان کے پاس ورثہ تھا سارے کا سارا ان سے محروم کر دیا، ان کو سب سے محروم کر دیا۔ یہی وجہ ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو آزادی دلائی تو پوری قوم بیک زبان بولنے لگی، رب سے کہیں تو کتاب ہم پر نازل کرے تاکہ ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں۔ اگر اس وقت ان کے پاس وحی کا کچھ بچا کھچا ہوتا تو وہ کبھی بھی یہ مطالبہ نہ کرتے۔ اس سے ثابت ہوا فرعون ذلیل نے ان کو غلام بنا کر رکھنے کے لیے، ان کی غلامی کو دوام بخشنے کے لیے سب سے پہلا گن جو استعمال کیا وہ یہی تھا کہ ان کو ان کے بزرگوں کے علم سے، ان کی دی ہوئی تہذیب سے ناآشنا کر دیا جائے، لاپرواہ کر دیا جائے۔ جب وہ اپنے بزرگوں کی طرف سے آنے والے علم سے محروم ہو جائیں گے، پھر جیسے چاہیں گے ان کو غلام بنا کے رکھیں گے، پھر علم کو آزادی کا شوق بھی پیدا نہیں ہوگا۔ سمجھ آ رہا ہے مسئلہ؟ اب دیکھیں انگریز کے ہندوستان میں آنے سے پہلے یہاں پر لاکھوں لاکھ مدرسے تھے، 1 لاکھ سے زائد مدرسے صرف بنگال میں تھے، بنگال میں 1 لاکھ سے زائد مدرسے، 4000 سے زائد مدرسے کے دہلی کے ارد گرد میں تھے، گاؤں میں دیہاتوں میں مدرسے تھے ہمارے آل اسلام کے، سارے ختم ہو گئے۔ لارڈ میکالے نے وہاں سے بھیجا، تو جا کے دیکھ کیا وہاں کا، ذرا بنظر غیر مطالعہ کر وہاں کا کیا چیز ہے، ہمیں ہمارے پاس کیا چیز ہم ان کو دیں تو یہ ہماری غلامی کو بھی سلام سمجھ کر قبول کریں، کیا چیز ہو سکتی ہے ایسی؟ لارڈ میکالے انتہائی خطرناک قسم کا بندہ تھا، وہ یہاں آیا ہندوستان میں، یہاں اگر اس نے سارا پورا معائنہ کیا، لوگوں کو دیکھا، اس نے دیکھنے کے بعد جا کے اس نے جو رپورٹ پیش کی اپنی پارلیمنٹ کے اندر جنرل اسمبلی میں، اس نے وہاں جا کر کہا، اس نے کہا کہ تب تک آپ ان کو اپنا غلام نہیں بنا سکتے جب تک ان کو ان کے علم سے محروم نہ کر دیا جائے، ان کو ان کے علم سے محروم نہ کر دیا جائے، ان کو ان کا جو علم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آنے والا، شریعت والا، دین والا، قرآن والا
اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا علم دیں ان کو، علم ہمارا دیں، ان کے بچے پڑھیں، نام ان کے محمد ابراہیم ہو، نام عاشق رسول ہو، نام اس کا جناب غلام رسول ہو، لیکن ان کے ذہن جو ہیں وہ ہمارے والے ہیں، ذہن ان کے ہمارے والے ہیں۔ بتائیں بھائی، یہ لارڈ میکالے نے ذہن دیا تھا انہیں اس وقت، پھر انہوں نے وہاں سے سر سید کو تیار کر کے بھیجا، یعنی وہ آیا، اس نے یہاں آ کر بڑے بڑے ادارے قائم کیے، کالج قائم کیا، یونیورسٹی قائم کی، سکول قائم کیے، سارا کچھ قائم کیا اس نے۔ یہاں آ کر پھر انہوں نے نعوذ باللہ من ذالک کیا کیا، مسلمانوں پر جو دین پڑھے ہوتے تھے ہر ایک پر نوکریاں بند کر دی، نوکری وہی لگے گا جو سر سید کا پڑھا ہوا ہوگا، جو فرنسی تعلیم پا کے آئے گا اسے نوکری ملے گی۔ بتائیں، بندہ لوگوں کا قرآن پورا پڑھ کے آئے، چپراسی نہیں لگ سکتا، پورے قرآن کا عالم چپراسی نہیں لگ سکتا آپ کے ملک میں۔ بتائیں، یہ وہی کچھ ہے جو اس وقت وہ کر کے گیا تھا۔ آزادی سمجھ آ رہی ہے آپ کو، آزادی کیسی ملی ہے؟ اب میں بات کروں اگلے جمعہ کو انشاءاللہ تعالی آپ کو ساری بات سمجھ آئے گی۔ اب یہ تھوڑی تھوڑی بات ہے، نئی نئی شروع ہوئی آپ کے سامنے، ممکن ہے آپ بھی تو وہی سنتے نا، میں بالکل اس کے بالکل مخالف جا رہا ہوں تو آپ کو سمجھنا ذرا مشکل لگے گا۔ تو انہوں نے کلمہ پڑھنے والا بندہ مسلمان اس نے ایسا ذہن بنایا ان کا، اس نے کہا کہ بندہ عالم دینی پورا کیوں نہ ہو جائے، چپراسی کی نوکری نہیں لگ سکتا۔ اس وقت جو انگریز تھا جو بھی تھا، یہاں پاکستان بننے کے بعد مکتب سکول بنائے گئے، ماسٹر کی جو تنخواہ مقرر ہوئی نا وہ 20,000 سے زائد تھی، وہاں جو قرآن پڑھانے کے لیے عالم رکھا گیا اس کی تنخواہ 250 تھی۔ بتائیں، 250 تنخواہ، 250 تنخواہ قرآن پڑھانے والے کی۔ تو بتائیں آپ خود طرح اندازہ لگائیں کون جائے گا قرآن کی طرف؟ ایسے ایسے ہتھ کنڈے استعمال کیے انہوں نے پوری قوم کو رب تعالیٰ کے دین سے دور کرنے کے لیے، اور قوم جو ہے وہ ویسے پیٹ کی غلام تھی، قوم پہلے تیار تھی، انہوں نے کہا جو کچھ کہیں ہم تو کرنے کو تیار ہیں، جو بھی کہیں ہم ماننے کو تیار ہیں۔ تو یہ جو حملہ کیا تھا فرعون ذلیل نے، سب سے پہلا حملہ ان کے بزرگوں کی طرف سے آنے والے علم کو ان سے محروم کر دیا، علم کو ان سے دور کر دیا۔ وہی کچھ حال میرے دور کے فرعون نے کیا ہے، پوری امت کو پکڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے دور کر دیا۔ اب بتائیں نا جی، بچہ پڑھنے والا مسلمان کا، سکول میں پڑھے بچہ مسلمان کا، اور سکول کو فنڈ دے امریکہ۔ ہاں بھائی، خیر خواہ ہے نا، ہمارا یار ہے نا امریکہ، برطانیہ ہمارا یار ہے نا، ہمارا رشتہ دار لگتا ہے نہیں، جو ہم نے وہاں سے فنڈ بھیج رہا ہے، سکول بناؤ، کالج بناؤ، یونیورسٹی بناؤ، ادارے بناؤ، کام کرو بنا، کیوں دے گا فنڈ میں؟ ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ آج جس سے پوچھیں اور جی بچے مدرسے میں نہ بھیجے ہیں، وہاں بڑے غلط کام ہوتے ہیں، بڑے غلط کام ہوتے ہیں۔ اچھا بڑے مسلمان بندے، نہیں جی میں اپنا بچہ مدرسے میں بھیجتا، بڑے غلط کام ہوتے ہیں۔ میں نے کہا اسلامی یونیورسٹی میں ایک بندے کے موبائل سے 5500 لڑکیوں کی گڈی ویڈیو نکلی ہے، ایک بندہ سیکورٹی انچارج۔ بتائیں ذرا، آپ کی کوئی بہن اپنی بیٹی نہیں بھیجتا وہاں؟ نہیں مولوی صاحب جب کرتا ہوں نہیں پتا ترقی ملتی بھیا تو ایسی ترقی کون چھوڑ سکتا بلا بتائیں؟ ہاں شام بچانا کھڑے ہوں گے ہم تو، کیوں بھائی وہاں نہیں بنوائی کسی کو؟ یا ہمارے اندر سے مر گئی ہے غلط شرم نہیں آتی ہمیں؟ معاملہ یہ بنا ہمیں غلام بنایا اس زمین میں، غلام بنایا اس حدیث نے۔ اب غلام جو ہوتا ہے نا اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، جو مرضی چلائے، انہوں نے نوکر ہے اس نے ادھر جانا ادھر جانا، اس نے کہا ادھر جانا ادھر جانا، کدھر جانا ہے اس نے جہاں چاہے گا ادھر جائے گا، میری کیا مرضی ہے؟ میری کوئی مرضی نہیں۔ خدا کے بندو آپ کلمہ پڑھنے والے ہو، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا نا وہ غلام صرف رب کا اور اس کے رسول کا ہے، بس اس کے علاوہ کسی کا غلام نہیں ہے مومن۔ تو پھر ہم کیوں ان کے غلام بنے ہوئے بھائی؟ آزادی پا لیا ہم نے نا، سارے لوگ باہر آگے بین بجا رہے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اسے پیپڑی کہتے ہیں، پان وہ بجا رہے ہیں، کیا آزادی مل گئی ہمیں؟ ایک بندے سے میں نے پوچھا ایسے ہی، بڑے خوش ہوتا تھا، میں نے کہا یار خیر ہے کہ آزادی ہو گئی ہے۔ میں نے کہا کس سے آزادی ہوئی ہے؟ کہتے ہیں ہندوؤں سے۔
میں نے تو ہندو سے کیوں آزادی ہوئی ہے؟ 14 کو تو منا رہا ہے آزادی، 15 کو وہ منا رہا ہے. اس سے مطلب یہ ہوگا تم نے اسے پکڑا ہوا تھا، اس نے تجھے پکڑا ہوا تھا، دونوں آزاد ہوئے ایک دوسرے سے. کہتے نہیں جی ہندو سے تو نہیں، ہم تو انگریزوں سے آزاد ہوئے. میں نے کہا وہ تو آج بھی آپ کے ساتھ پر جوتے پھیر رہے ہیں، آزاد کیسے ہوئے گا؟ آپ کے ملک کے اندر کوئی بھی فیصلہ آپ کے کہنے کے مطابق نہیں ہو سکتا. آپ کیسے آزاد ہو بتائیں گے؟ یہ ذہن میں رہے. ہندو جو ہے نا آزاد کون ہوا بڑا؟ کوئی بھی آزاد نہیں ہوا. حقیقت یہ ہے وہ جاتے ہوئے ہمارے ساتھ دغا کر گیا ہے. ہندو کا تو تھا ہی نہیں. 1000 سال سے حکومت ہماری تھی نا، نہیں بول نہیں رہا. 1000 سال سے حکومت کس کی تھی ہندوستان میں؟ ہماری تھی نا. اور جاتے ہوئے زمین پاگل کا بچہ جو ہے یہ تو ہمارا ہی ہو جائے. ٹھیک ہے جی ہمیں بیت الخراج کی جگہ دے تو باقی سارا گھر ہندو کو دے تو دو گے. اور یار کسی بندے کے گھر پہ بندہ بدماش آ کر قبضہ کر گیا ہے، جاتے ہوئے اس بدماش کو نکالیں گے، جوتے مار کے نکالیں گے، یا اسے کہیں گے آپ تیری مہربانی ہم 2 بھائی ہمیں بانٹ کے دے جاؤ، وہ بانٹ کے دے جائے گا. اور سمجھ آ رہی اور اگر یہ سوچ باتیں سنا تو پھر سمجھ آئے گی. اور خدا کے بندو یہ باتیں دکھ رہی ہیں، یہ میں آپ کے لیے عرض کر رہا ہوں. باتیں بڑی کوڑی لگتی ہیں لوگوں کو، سب باتیں بچارے گا ایک گل کی نے. میں نے کہا خدا کے بندے کاش کے رب تجھے بھی درد دے امت کا، رب تجھے بھی درد دے امت کا. پھر میں دیکھوں تیرے ساتھ کیا بنتی ہے. تیری بھی رات کی نیندیں اڑے پھر تجھے پتہ چلے کیا بنتا ہے. تجھے صرف فکر اپنی روٹی کھائی اور مزے کیے اور جان چھڑائی. نہ 1000 سال سے حکومت اہل اسلام کی تھی پورے ہندوستان میں. ہندوستان میں صرف اتنا نہیں تھا جتنا آج ہے. یہ سندھ بھی ساتھ ہے، بنگلہ دیش بھی ساتھ ہے، برما بھی ساتھ ہے، چائنا کے علاقے بھی ساتھ ہیں، پرٹیکولر بھوٹان سارے اسی میں آتے تھے. اورنگزیب عالمگیر کی حکومت، اس کے بعد بہادر شاہ زفر کی حکومت، آخری بندے جو مسلمان کا وہاں حکمران تھا. آپ بتائیں اس بدماش کو یہاں سے نکالتے ہوئے قبضہ کس کا بنتا تھا؟ ہمارا بنتا تھا نا سارا. لیکن ہم راضی ہو گئے بیت الخراج کی جگہ دے دی جائے، باقی سارا ہندوؤں کو دے دی جائے. کیوں راضی ہوئے؟ بتائیں ہاتھ ہوا ہمارے ساتھ نہیں ہوا. ہم بھی تناب میں بیٹھے ہیں، آپ بتائیں نا ہاتھ ہوا نہیں ہوا ہمارے ساتھ. اتنا بڑا ہاتھ ہوا ہمارے ساتھ، پھر ہم تو کس چیز کی منا رہے ہیں؟ جیسے اس وقت ضرور تھا اہل اسلام پر وہی ظلم آج ہے. جیسے اس وقت اہل اسلام کو دبا کر کھٹا کھٹا وہی آج ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ. اصل میں جب ہم دین نقصان بیان کرتے ہیں نا، دین کا نقصان یہ ہوا ہے تو لوگوں کو نقصان نہیں لگتا بڑا. ہاں جب یہ کہتے ہیں گھی کا مہنگا ہو گیا پھر کہتے ہیں ہاں مولوی صاحب نے گھر صحیح کی ہے. ہاں گھی باقی مہنگا ہو گیا کیونکہ اپنا دکھ جو ہے نا وہ سمجھ آتا ہے. کاش کہ ہم گھی اتنی عزت جو ہے وہ دین کو دے لیتے. جتنا گھی کے مہنگے ہونے پہ ہمیں دکھ ہوتا ہے نا، اتنا دین کے نقصان میں بھی ہمیں دکھ ہوتا تو آج یہ دن ہمیں نہ دیکھنے پڑتے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور غیرت ملی ایمانی عطا فرمائے. یہ ذہن میں رہی ہر بندے کو چاہیے کہ وہ جتنا ہو سکتا ہے اپنے بچوں کو رسول اللہ علیہ السلام کے دین کے قریب کرے. سمجھا گیا مسئلہ؟ دین کے قریب کرے. آپ نہیں سمجھ رہے اس بات کو کہ کافر جو ہے کس قدر غالب آ چکا ہے، کافر کس قدر جناب ہمیں محکوم مجبور بنا چکا ہے. جگہ جگہ سکون تو بنے ہوئے ہیں لیکن جگہ جگہ آپ کو مدرسے دین کے نظر نہیں آئیں گے. اس لیے جو بھی بندہ بیچارہ دین کے طرف پاؤں بڑھاتا ہے نا، آپ کو چاہیے کہ آپ کوشش کر کے اس کے ساتھ تعاون کریں جتنا بھی ہو سکتا ہے. تعاون یہ بھی ہوتا ہے کہ بندہ اسے کہے کچھ نہ، اسے کہے کچھ نہ، ٹھیک ہے جی آپ کریں کام. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کے اخلاص کی